بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ 16 اکتوبر کو پشاور میں بھی ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، حلقہ این 31 پر 400 اور مردان میں بھی ہو رہا ہے، اور پشاور میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ سابق وزیر اعظم عمران خان حصہ لے رہے ہیں۔ اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی کے حاجی غلام احمد بلور صاحب حصہ لے رہے ہیں، اور جماعت اسلامی کے یہاں سے امیدوار ہیں حاجی محمد اسلم صاحب۔ این 31 کی تاریخ سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، بہت تاریخی حلقہ ہے، بہت اہمیت کا حامل یہ حلقہ ہے۔ یہاں سے بڑی بڑی شخصیات نے الیکشن لڑا ہے، بڑے بڑے برج الٹے بھی ہیں، اور بڑی بڑی شخصیات نے یہاں سے کامیابی بھی حاصل کی ہے۔ متحدہ مجلس عمل جب ہوا کرتی تھی تو یہاں سے جماعت اسلامی کے شبیر احمد خان صاحب نے کامیابی حاصل کی تھی، اور آج حاجی محمد اسلم صاحب جو جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں، ہم ان کے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حاجی صاحب یہ بتائیے کہ تیاریاں تو ظاہر ہے کہ آپ کی بھی ہیں، اور بڑے بڑے جلسے تو آپ نے بھی کیے ہیں، کارنر میٹنگز، ریلیاں، اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں ایک منظم انداز میں جو مہم جس جماعت کی طرف سے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ بلا شبہ جماعت اسلامی ہی ہے۔ آپ کو کیا توقع ہے کہ وہ جو بیلٹ باکس کھلیں گے تو جماعت اسلامی کے ووٹ بھی اتنے برآمد ہوں گے جتنا آپ نے بڑی بڑی ریلیاں، بڑے بڑے جلسے کیے ہیں؟ آپ کا بہت شکریہ فدا بھائی۔ یہ آپ نے صحیح کہا ہے کہ مہم صرف ہماری ہی چلی، تقریباً 45-50 تک میں نے بڑے جلسے کیے ہیں، اس طرح 30-40-50 تک کارنر میٹنگ کی ہیں، اور ہماری پوری پشاور میں 30-40 ٹیم ڈیلی بنیادوں پر ڈور ٹو ڈور کیمپین میں مصروف رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ میں آپ کو ویسے ایک اطمینان کی بات کرتا ہوں، باقی تو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے، فیصلے تو حقیقی فیصلے وہی کرتا ہے، لیکن اس حوالے سے اگر میں پی ٹی آئی کا بھی اور اس کی قیادت کا اور پی ڈی ایم کا بھی شکریہ ادا کروں اس حوالے سے کہ انہوں نے پشاور میں کوئی مہم نہیں چلائی ہے، یا تو غیر محسوس انداز میں میرے ساتھ کوآپریشن کر رہے ہیں کہ حاجی صاحب اس حلقے سے جیت جائیں، اور یا اللہ تعالیٰ نے اس طرح کوئی انتظام کیا ہے۔ نہیں تو کمپین کس صورت میں وہ نہیں چل رہی؟ جلسے تو انہوں نے بھی کیے ہیں، ریلیاں تو انہوں نے بھی نکالی ہیں، آپ مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ذرا اگر واضح انداز میں کہہ دیں۔ یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کا جو مہم ہوتا تھا وہ تو اس طرح نہیں ہوتا تھا نا، وہ تو پورے پشاور کو فلیکسوں سے بھی، جھنڈوں سے بھی، اور ہر جگہ کارنر میٹنگ و ہر جگہ جلسے وغیرہ ہوتے تھے۔ ہم نے تو پشاور جہاں بھی جاتے ہیں کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے بھی نہیں آئے ہیں، پی ڈی ایم والے بھی نہیں آئے ہیں۔ اچھا، پھر آپ کو پتہ ہے نیشنل کا بھی، عوامی نیشنل کا پارٹی کا جو ہے ان کا اپنا بھی 400 میں آپ دیکھیں، مردان میں آپ دیکھیں، وہ ٹھیک ٹھاک مہم چل رہی ہے، بہت بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، ڈیلی بنیادوں پر ہو رہے ہیں۔ تو یہ غیر محسوس انداز میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ ان کی کوآپریشن ہے۔ اچھا جی ہاں۔ تو اور یہ جو ایک نقطہ یہاں پر انتخابی مہم میں عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار کی طرف سے بار بار اچھالا گیا کہ جی یہاں سے عمران خان صاحب جیتے ہیں اور پھر انہوں نے یہ حلقہ چھوڑا، تو آپ کی انتخابی مہم میں بھی یہ عنصر شامل تھا؟ یہ تو ظاہر ہے کہ اگر میں نہ بھی کرتا تو لوگ پوچھتے تھے کہ عمران، میں نے کئی دفعہ لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ ایک آلریڈی الیکٹڈ ممبر ہیں اسمبلی کا، یہ دوبارہ کیسے الیکشن لڑتے ہیں؟ پھر وہ کہتے تھے کہ یار یہ کس طرح 9 حلقوں سے الیکشن لڑتے ہیں؟ یہ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے خود استعفیٰ دیا ہے، کسی نے اس کی زور زبردستی تو نہیں کی تھی۔ تو یہ لوگ پوچھتے تھے مجھ سے، میں نہیں کہتا تھا، لوگ پوچھتے تھے۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ وہ اخلاقی جواز اس حوالے سے کھو چکا ہے کہ وہ لوگوں سے دوبارہ ووٹ اسی اسمبلی کے لیے مانگے، کہ اسی اسمبلی کو اس نے خود استعفیٰ دیا تھا۔ دوسرا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے حوالے سے بھی واللہ عالم، اللہ تعالیٰ کا وہ ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ انہیں معذرت بھی کی تھی، انہوں نے صحت کا حوالہ بھی دیا تھا کہ میں مزید الیکشن نہیں کر سکتا ہوں، لیکن پی ڈی ایم والوں نے شاید اس کو کس وجہ سے کڑا کیا۔ تو اس کی صحت، تو میرا تو دوست بھی ہے، اچھا آدمی ہے، ساتھی ہیں، لیکن صحت اس کی اجازت تو نہیں دیتا کہ وہ اسمبلی میں ممبر بن کے جائیں۔ اس کی صحت کا ٹھیک ٹھاک مسئلہ ہے، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔
جوان چلے جاتے ہیں اور جو زیادہ عمر والے ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں، لیکن صحت تو واقعی ایک مسئلہ تو ہے۔ تو اس حوالے سے یہاں پہ کمپین نہ پی ٹی آئی نے چلائی ہے اس طرح جس طرح وہ کرتے تھے، ایک کا دو کا اگر کہیں کارن میٹنگ کی ہوگی وہ کی ہوگی، اور نہ پی ڈی ایم نے چلائی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اگر اس کے باوجود میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ہم نے اگر 50-60 ہزار تک شاید ہماری آواز پہنچ چکی ہوگی ساتھیوں کی، تو اس میں سے 50 ہزار میں سے 45 ہزار یا 48 ہزار ایسے ہوں گے کہ انہوں نے کہا کہ اس دفعہ ہم ضرور آپ کو ووٹ دیں گے۔ ابھی تو ہم زیادہ کہ یہی گمان کریں گے کہ ووٹ ہمیں دیں گے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح۔ میں نے کہا اس کی ہمارے پاس اسلامی جواز نہیں ہے۔ ایک آدمی آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو ووٹ دوں گا اور میں کہوں کہ نہیں وہ نہیں دے گا، ویسے کہتا ہے۔ تو اگر اس کے باوجود ہمارے ووٹ کم نکلے تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے، شاید بکسوں میں کوئی گڑبڑ ہو گیا ہے یا کچھ اور ہو گیا ہے۔ تو آپ پہلے سے یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ دھاندلی ہو سکتی ہے؟ یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ حالات جس طرح ہیں، یہ انشاءاللہ سرپرائز ہوگا، سرپرائز پوری پاکستان کے لیے بھی۔ اور یہ مجھے تو جو لگ رہا ہے اور جو عوام کی طرف سے جو پذیرائی مل رہی ہے، میں نے 2-3 اس میں عوام کا شکریہ بھی ادا کیا ہے کہ میں نے 35 سال اس سیاست میں گزارے ہیں۔ اس طرح کمپین، اس طرح عزت، اس طرح احترام ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہے، کسی کینڈیڈیٹ کا بھی نہیں دیکھا ہے جو پشاور کے عوام نے، ان 31 کے عوام نے مجھے دیا ہے۔ تو اس حوالے سے تو میں بالکل کلیئر ہوں کہ یہ سیٹ انشاءاللہ ہماری ہوگی۔ آپ کا مقابلہ ظاہر عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہے، حاجی غلام احمد بلور صاحح کے ساتھ بھی، متعدد دیگر امیدوار بھی میدان میں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جی بہت پاپولر لیڈر ہیں عمران خان صاحب، اور دوسری طرف 10 سے اوپر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے مشترکہ امیدوار ہیں حاجی بلور صاحب۔ تو آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے اصل میں؟ یعنی بظاہر تو فدا بھائی میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت تو مقابلے کی بظاہر کوئی صورتحال نہیں ہے۔ اچھا، یعنی بظاہر کسی کے ساتھ بھی مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ کمپین میں ہے نہیں۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ مایوس ہیں، یعنی وہ حکمران اتحاد سے بھی مایوس ہیں اور لوگ عمران خان صاحب سے بھی مایوس ہیں؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں پارٹیوں کے جو بدزبانی ہیں، جو گندی سیاست ہے، پشاور کے عوام تو اسے بالکل تنگ ہے۔ یعنی ہم تو جہاں بھی گئے ہیں، یعنی خواتین نے بھی ایسی کہ دونوں کو گالیاں دی ہیں۔ خواتین نے، ہماری خواتین کہتی ہیں کہ ہم جس گھر میں گئے تو دونوں کو گالیاں دیتی ہیں۔ تو یہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ لوگ دونوں سے تنگ ہیں، اور یہ بھی تنگ ہیں۔ ایک دوسری پہ الزام لگاتا ہے کہ یہ چور ہیں، دوسری پہ الزام لگاتا ہے کہ وہ چور ہیں۔ تو اس میں تو کم از کم دونوں سچ بولتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو لیکن میں کہتا ہوں کہ عوام کے علاوہ یہ خود بھی مایوس ہے۔ یعنی میں نے کہا کہ عمران خان نے چرسدہ میں ووٹ مانگا، مردان میں ووٹ مانگا، لیکن پشاور میں ووٹ نہیں مانگا۔ اچھا، یعنی یہ خود بھی وہ نہیں گا۔ اچھا، پھر میں آپ کو دیکھوں کہ پی ڈی ایم میں بہت ساری پارٹیوں کے جو ساتھی ہیں، چونکہ میرا مزاج ایسا ہے کہ میرا ہر کسی کے ساتھ اچھا تعلق رہا ہے 30-35 سالوں سے، خواہ نیشنل پارٹی ہو، پیپل پارٹی ہو، مسلم لیگ، وہ سب ساتھی ہیں۔ تو انہوں نے میرے ساتھ کمپین بھی چلایا ہے جو پارٹیوں سے نہیں وہ کرتے تھے۔ ابھی پیپل پارٹی کا ایک چیئرمین تھا ادھر ایک وارڈ میں، انہوں نے مجھے گلدستہ بھی پیش کیا اور مجھے کہا میں کھول کر پیسوں کی بھی پیشکش کی، گاڑیوں کی بھی پیشکش کی، اور کمپین کی تو بالکل انہوں نے کی۔ کہا کہ میں کسی حوالے سے بھی کسی سے نہیں ڈرتا ہوں پیپل پارٹی میں، لیکن آپ کے ساتھ مکمل سپورٹ کروں گا۔ اسی طرح مسلم لیگ کی بھی بہت سارے ساتھیوں نے سپورٹ کیا ہے، کمپین بھی چلایا ہے، وہ بھی کیا ہے۔ تو پی ٹی آئی کی اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ نہ کرے کہ اس میں مبالغے کی کوئی وہ ہو، لیکن 50% سے زیادہ لوگوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ بہت سارے لوگ شریک بھی ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، بہت سارے پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ، یعنی ان کے جو چیئرمین تھے، ایکٹنگ چیئرمین تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم بالکل آپ کو سپورٹ کریں گے، یعنی ایگزیکٹو کمیٹی کے جو ممبران ہیں ان میں سے بھی لوگوں نے کہا ہے۔ تو اس وجہ سے میں بالکل 100% امید ہوں۔ اس کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا فیصلہ آ جائے تو میرے حوالے سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر ہم جیت بھی جائیں تو ایسا ہی ہوں گا جس طرح ابھی ہوں، اور اگر ہار بھی جاؤں تو ایسا ہی ہوں گا جس طرح ابھی ہوں۔
آپ کے جماعت اسلامی میں بہت عرصہ ہوا ہے، 30-35 سال آپ نے بتایا، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کے نام سے آپ کے شاید چہرے سے بھی واقفیت نہیں رکھتے، تو آپ اپنی ذرا خدمات کے حوالے سے بتائیں، تعلیم کے میدان میں آپ کی خدمات ہیں وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں، اور جماعت اسلامی کے لیے آپ کی کیا خدمات ہیں؟ فیدا بھائی، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بہت بڑے احسانات کیے، بہت زیادہ احسانات. یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ یہ شہرت کا جو مسئلہ ہے نا، کہ لوگ شہرت کے لیے کچھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو خواہش ہے یہ میری اس میں نہیں رکھا ہے. جماعت اسلامی کا میں 35 سال ہو گیا رکن ہوں. بہت ساری ذمہ داریاں ہماری. یہ الخدمت فاؤنڈیشن ہے، یہ یعنی ہمارے ہی گھر سے یہ شروع ہوا ہے. یعنی گاڑیاں ہماری تھی الحمدللہ، دفتر ہمارا تھا، مہمان جتنے بھی آتے تھے وہ ہمارے ساتھ ٹھہرتے تھے. میں پوری صوبے کا جنرل سیکرٹری تھا، شبیر احمد خان صاحب ہمارا پریزیڈنٹ تھا. یہ 2001 میں ہم نے شروعات کی تھی، الخدمت فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی تھی قاضی حسین احمد، اللہ تعالیٰ علیہ کی رحمت کرے، اس کی ہدایت پر. اور 10-11 سال میں پورے صوبے کا جنرل سیکرٹری رہا ہوں. لیکن اس پوری 11 سال میں بہت سارے کام ہو چکے ہیں. بہت بڑے بڑے ہاسٹل بنائے گئے، بہت بڑے بڑے اسکول بنائے گئے، ہاسپٹل بنائے گئے. لیکن میرا نام، جس طرح آپ نے کہا کہ شاید ہمارے بہت بڑے ذمہ داروں کے علاوہ ہمارے کارکنان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں بھی اتنا بڑا ذمہ دار رہا ہوں. تو یہ میری اپنی بس یہ وہ فوٹو کے حوالے سے، میں کبھی فوٹو کے سامنے یعنی کوئی جو ایکٹیویٹی ہوتی تھی تو میں کوشش کرتا کہ میرے فوٹو نہ آ جائیں. ابھی بھی جب الیکشن میں کمپین میں جا رہا تھا تو میں نے ساتھیوں کو کہا کہ میں 2-3 شرائط میں جا رہا ہوں. ایک شرط میرا یہ ہوگا کہ میرے فوٹو یہ فلیکس وغیرہ بھی نہیں لگے گا. تو انہوں نے اس وقت تو مانی تھی بات. جب میرے کاغذات جمع ہو گئے تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یار فوٹو کے بغیر لوگ کہتے ہیں پھر کوئی جانے گا نہیں اور یہ نہیں کرے گا اور نہیں کرے گا. تو مجھے بس مجبوری کنوینس کیا انہوں نے. دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ میرا پاکستان میں پہلا کینڈیڈیٹ میں ہوں گا کہ میرے ذاتی ایک پیسہ بھی اس کیمپین میں نہیں لگے گا. یہ جماعت اسلامی ہی لگائے گی یا میرے جو ساتھی خاندان ہے وہ لگائیں گے. میں ایک پیسہ بھی نہیں لگاؤں گا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ میں قوم کو اس حوالے سے وہ بھی بتاتا ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں اور اللہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو آگے کر لیں تو اس کے لیے ضرورت نہیں ہوتا ہے کہ آپ خواہ آگے ہونے کی کوشش کریں. آپ پیچھے رہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آپ کو آگے کر سکتا ہے. الحمدللہ میری تعلیمی خدمات یعنی 35-30 سالوں سے ہمارے تعلیمی ادارے قائم ہیں. بہت بڑے بڑے ادارے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں بچے پڑھ رہے ہیں. ابھی تک 30-40-50 ہزار بچے ہم سے فارغ ہو چکے ہیں. بہت سارے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، بریگیڈیئر تک پہنچ چکے ہیں ہمارے بچے، آرمی میں بھی. تو لیکن اس حوالے سے بھی جو ہمارے ساتھ ٹچ لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہے، لیکن جو ٹچ نہیں ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہے بس. تو یہ شہرت کے حوالے سے میری فطری یہ ہے کہ شوق نہیں ہے اس حوالے سے. ایک آخری سوال کہ ایک جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ حل صرف جماعت اسلامی، کس چیز کا حل؟ یعنی جماعت اسلامی سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے نظام وہ کر دیے، تجربے کیے، یا جتنی پارٹیاں ابھی پی ڈی ایم ہے یا پی ٹی آئی سے لوگوں کی امید تھی. عمران خان کے حوالے سے اگر میں یہ خود کہوں کہ میں خود اس کو اپنا وہ سمجھتا تھا کہ بہت ساری باتیں جو ہمارے تھے انہوں نے اون کیے. مثلا ایک نصاب قرآن پاک بترجمہ تعلیمی نظام نافذ کرنا، اسی طرح ریاست مدینہ کا ذکر کرنا. لیکن یہ آخر میں بس تھوڑا سا وہ ہو گیا، تکبر میں آ گیا، غرور میں آ گیا، کسی کی بات بھی نہیں مان رہے ہیں. تو میری تو اس کے لیے دعا ہے. یعنی یہ میں وہ نہیں کرتا ہوں، بد دعا نہیں کرتا ہوں، یہ دعا کرتا ہوں کہ عمران خان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے احسانات ہیں. اگر یہ 8 سیٹوں سے یہ فیل ہو جائیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا کہ اس کا شاید تھوڑا غرور ٹوٹ جائے گا اور یہ شاید اپنی اس پہ آ جائے گا. تو انسان میں برائی نہیں ہے، لیکن اللہ کرے کہ اس میں مشاورت کا ایک وہ شامل ہو جائیں. تو یہ آپ نے کہا پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی دونوں سے لوگ مایوس ہیں. پوری پاکستان میں آپ جہاں جائیں نا دونوں سے مایوس ہیں. تو سارے ابھی تیسرا آپشن جماعت اسلامی کے علاوہ اور کون سا ہے؟ کوئی بھی آپشن نہیں ہے. صرف اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حل صرف جماعت اسلامی. اور جماعت اسلامی بھی بذات خود کچھ نہیں ہے. جماعت اسلامی بھی تب حل ہے
کہ وہ اسلامی نظام یہاں پہ نافذ کرے. میں آپ کو یہ حقیقتاً کہتا ہوں یعنی آپ کے ذریعے پوری قوم سے, پوری پشاور کے عوام سے میرے یہ پیغام ہے کہ ہماری بھی خیر, ہمارے گھروں کا بھی خیر, ہمارا ملک کا بھی خیر اور پوری دنیا کا خیر اسی میں ہے کہ اس ملک میں اسلامی نظام نافذ ہو جائے. خواہ وہ عمران خان نافذ کرے, خواہ وہ شہباز شریف نافذ کرے, خواہ وہ سراج الحق صاحب نافذ کرے, اس میں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن حل اس کا یہ ہے کہ یہاں پہ اسلامی نظام نافذ ہو. یہ ملک کامیاب ہوگا, یہ ملک ترقی کرے گا. لیکن ان لوگوں کے ساتھ کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی سوچ نہیں ہے, وقت نہیں ہے ان چیزوں کے لیے. جماعت اسلامی کے ساتھ الحمدللہ ویژن بھی ہیں, سوچ بھی ہیں, اب محدود وسائل کے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن نے کتنے بڑے کام کیے. 44-45 ہمارے پاس ایمبولینس ہیں جو جتنی بھی جنازے اٹھ رہے ہیں, حالانکہ یہ حکومت کے کام تھا, ہم جنازوں کو اٹھا رہے ہیں اور قبرستان تک پہنچا رہے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن. اسی طرح سیلاب میں دے کے, زلزلوں میں دے کے, دوسرے واقعات میں دے کے الخدمت فاؤنڈیشن, یہ چھوٹی بہت معمولی سی وسائل, اگر پوری ملک کے اور صوبے کے وسائل اگر ان کے ہاتھ میں آ جائیں تو انشاءاللہ جماعت اسلامی اس ملک کو اسلامی فلاحی اسٹیٹ بنائے گی, حقیقتاً بنائے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ حاجی محمد اسلم صاحب سے ہم بات کر رہے تھے ناظرین. اور اب 16 اکتوبر کو دیکھنا ہے کہ نتیجہ کس کے حق میں نکلتا ہے. ہماری دعا ہے کہ جو بھی نتیجہ نکلے اس قوم کے حق میں بہتر نکلے, اس ملک کے حق میں بہتر نکلے. آپ کا بہت شکریہ.